سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ علی حمزہ۔ جی السلام علیکم، آواز آئی؟ وعلیکم السلام جی بھائی۔ حضرت فرقہ وارانہ سوال کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ بتا دیں۔ بالکل بھی نہیں کر سکتے۔ ارے فرقہ وارانہ سوال کا کیا مطلب ہے؟ میرا یہ پھر آپ کا تعارف لینا پڑے گا۔ اس کو میں ریفریش کرتا ہوں علی حمزہ بھائی، اس کو ریفریش کرتا ہوں۔ حضرت کیا میں نہایت واہیات اور فضول سوال کر سکتا ہوں؟ حضرت ایسا تو نہیں ہے۔ کر سکتے۔ اچھا چلے میں سوال کرتا ہوں، اس کے بعد آپ جج کریے۔ سوال یہ کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، صحیح ہے؟ اگر دین میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو، صحیح ہے؟ تو اب جو ڈفرینٹ فرقے ہیں اسلام میں، ہر فرقے کی اپنی الگ باؤنڈریز ہے کہ میرے حساب سے یہ دین ہے۔ تو اب میرے نزدیک اگر میں بالفرض سنی ہوں تو میرے نزدیک جو ہے شیعہ جو ہے وہ پورے دین میں داخل نہیں ہے۔ اب میں انہیں ڈنڈے کے زور پہ سنی بناؤں گا، شیعاؤں کے نزدیک مجھے ڈنڈے کے زور پہ شیعہ بنائیں گے، تو اس طرح پھر ادخلوا فی السلم کافہ میں صحیح کون ہوا؟ تو کیا اگر میں سنی ہوں تو میرے لیے کیا واجب ہو گیا کہ میں یہ جو ڈنڈے کا آپ نے اضافہ کیا ہے یہ کہاں سے کیا ہے؟ نہیں تو ادخلوا فی السلم کافہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے وہ تو دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ بالڈنڈا، یہ کہاں سے؟ یہ تو لفظ نہیں ہے اس میں کہیں بالڈنڈے تو کوئی لفظ نہیں ہے۔ یہ آپ ڈنڈے کا اضافہ اپنے گھر سے لے کر آئے ہیں۔ تو اس میں کیا میں کسی شخص کو زبردستی نہیں لا سکتا؟ جس طرح اگر مجھے لگ رہا ہے وہ پورے دن میں نہیں میرے بھائی ہوتا ہوتا کیا ہے، چونکہ آپ موسٹ لائکلی مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کے کچھ علاقوں میں اگر حالات ناسازگار ہیں فرقے واریت کی بنیاد پر، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو یا اسلامی لٹریچر کو آپ مورد الزام ٹھہرائیں۔ یہ کچھ افراد کی دماغی کیفیت تو ہو سکتی ہے کہ جی وہ ڈنڈے کے زور پر دوسروں کو مجبور کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ ان افراد کی اپنی دماغی کیفیت ہے، اس کا تعلق کسی بھی اسلامی لٹریچر سے نہیں ہے۔ صحیح ہے، بہترین بات ہو گئی۔ اچھا دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ میرا ایک ہندو فرینڈ ہے، اس سے میرا ڈسکس ہو رہا تھا، تو اس نے بولا یار قرآن پاک میں تمہارا اللہ فرماتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے قبول کرنے کے اعتبار سے، صحیح ہے؟ ایک بندے نے قبول کر لیا، اب اسے دین سمجھ نہیں آ رہا ہے، وہ چھوڑنا چاہتا ہے، تو لیکن پھر اسلام اس کے اوپر وہ سزائیں کیوں لگاتا ہے کہ اس کو 3 دن کا ٹائم دے کے پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا؟ تو میں نے بولا کہ جی میری بات تو سنیں، میں سمجھتا ہوں یہ بات، کہ میں نے بولا کہ ورنہ سوسائٹی کے اندر ہر کوئی جو ہے ہمارے اسلام کو کھیل میں لینے لگ جائے گا، گولا گنڈا بن جائے گا اسلام کا، کوئی بھی آئے گا اٹھا کے استعمال کر کے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو اس نے بولا تو پھر کیا تمہارا دین اتنا کیا کہتے ہیں کمزور ہے کہ وہ تمہاری سوسائٹی کو کنٹرول نہیں کر سکتا؟ اس میں اتنا ٹروتھ نہیں ہے؟ ٹھیک، تو میں اسے اس بات کا جواب نہیں دے پایا۔ اب میں جواب دے دیتا ہوں۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، آپ انڈیا کے ہیں پاکستان کے؟ میں پاکستان سے ہوں، کراچی سے۔ پاکستان سے، چلیں وہ ہندو انڈیا کا ہے کہ پاکستان کا ہے؟ وہ بھی پاکستان سے ہی ہے۔ وہ بھی پاکستان کا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے۔ آپ نے آرمی جوائن کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کہا کہ نہیں میں تو شامل نہیں ہوتا، یعنی جوائن کرنے کے بعد اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نکل رہا ہوں اور مجھے آرمی سرو نہیں کرنی ہے، اور آپ کو جو ہے آرمی کی طرف سے مان لیجیے حالت جنگ ہے، تمام فوجیوں کو جنہوں نے جب کبھی بھی آرمی جوائن کی ہے، ایون جو ریٹائرڈ ہو گئے ان کو بھی بلا رکھا ہے، آپ منع نہیں کر سکتے، آپ کو شامل ہونا پڑے گا۔ اگر آپ منع کریں گے تو یہ کورٹ مارشل ہے، لیکن اگر آپ نے کبھی آرمی جوائن نہیں کی، اب آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ آرمی جوائن کریں، کوئی کورٹ مارشل نہیں، آپ سویلین ہیں۔ تو جب تک کہ آپ نے جوائن نہیں کی کوئی مجبوری نہیں ہے، جب جوائن کر لی تو مجبوری ہے۔ یہ اس دنیا کا بھی نظام ہے۔ یہ نظام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر ہر فوجی کو اختیار دے دیا جائے بھائی تو ٹریننگ لے، پورا ہماری طرف سے سہولت لے، اور اس کے بعد جب جی چاہے اڑ کے چلے جائے، اور جب ہم بلائیں تو نہ آئے، تو وہ ملک کولیپس کر جائے گا، وہ نظام ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص جب مرضی آئے اسلام میں داخل ہو کر، جب مرضی آئے دوسری طرف سے نکل جائے، تو ایسی بہت بڑی تعداد ہوگی جو صرف اس لیے اسلام قبول کریں گے کہ اسلام سے نکلنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ کھینچ کے لا سکیں، جو کمزور لوگ ہیں۔ منافقین اسی طریقے سے اسی لیے اسلام قبول کرتے تھے کہ ہم کریں گے، ایک دروازے سے داخل ہوں گے، دوسرے دروازے سے نکلیں گے، تاکہ 2-4 ہمارے ساتھ کمزور قسم کے لوگ بھی متاثر ہو کر نکل کر آ سکیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ نظام کلیپس ہوتا ہے۔ یہاں مسئلہ ٹروتھ کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ نظام کا ہے۔ ٹروتھ تو اپنی جگہ رہے گا، ایک بھی مسلمان اگر دنیا میں باقی نہ رہے، کوئی ایک شخص بھی اگر خدا کو ماننے والا نہ ہو، کوئی ایک آدمی بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے والا نہ ہو، تب بھی پیغام کی حقانیت اور اس کی سچائی اپنی جگہ باقی ہے، لیکن نظام باقی نہیں رہے گا۔ نظام کا پریزرویشن بھی امپورٹنٹ ہے۔ جو آپ نے کہا نا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ کیسے ہوگا جب نظام پریزرو ہوگا؟ وہ تو پریزرو نہیں رہے گا، وہ کولیپس کر جائے گا۔ صحیح ہے،
बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी जो है एक कंफ्यूजन था। अच्छा, उसके अलावा एक और बात थी चले अब अपने अगले बंदे के पास जाना है। चले सही है, चलो ठीक है। हमारे साथ हैं ट्रुथ लवर। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं, मेरा ना क्या कहते हैं क्वेश्चन था, कंफ्यूजन है, आप शुभ हाथ समझ लें, ठीक है? और मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपसे उसका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा और आप मुझे बताइएगा। अगर मेरा कोई क्वेश्चन मुझे समझ आई तो ठीक है, मैं इस पर सोचूंगा और मैं आपसे क्वेश्चन कर लूंगा। अभी आप मुसलमान हैं कि एथिस्ट हैं कि क्या हैं? मुसलमान ही, मेरा बैकग्राउंड मुसलमान ही है। और क्या कहते हैं, बैकग्राउंड से क्या करना? व्हाट कंफ्यूज्ड। देखिए, आपके बैग और सूटकेस का क्या ग्राउंड है उससे छोड़ें, आप क्या हैं? व्हाट शुड आई से? मैं अभी एथिस्ट नहीं अपने आप को कहता। एथिस्ट नहीं कहते, ठीक है जी चले, सही है जी। अच्छा मुफ्ती साहब, क्या कहते हैं, ये सूरह कहफ वाला सूरज के डूबने वाला है, तो इसमें आप मुझे बता दें कि मैंने ढूंढना चाहे, मुझे प्रॉपर नहीं मिला, लेकिन आप मुझे बता दें कि सूरज के चढ़ने के मुकाम पर पहुंचा, डूबने के मुकाम पर पहुंचा और उसने जुल्करनैन ने उनको सूरज को डूबते हुए देखा। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो कितनी मर्तबा जा चुका ऐसी जगहों पर, सूरज सामने डूब रहा है, मैं खड़ा हुआ देख रहा हूँ, कितनी मर्तबा। ट्रुथ लवर भाई, अगर आपको हंसते खेलते ये शिकार समझना है ना, तो आप YouTube पे जाएं, लिखें सूरज पानी और आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह दैट्स गोना बी बेनिफिशियल। और जो मैंने कहा है ना, हंसते खेलते और अच्छे अंदाज में समझना, वो हमारे पैनलिस्ट जानते हैं व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नहीं, मुझे आपका नहीं पता। ये बसालत क्या कौन सी? बसालत आदम डालिएगा और सूरज पानी, बसालत आदम, तो ये सूरज पानी कर देते हैं। चलें ठीक है, मैं देखूंगा। तो मुफ्ती साहब क्या कहते हैं इसमें, क्या क्योंकि अगर आपने मुझे बताना था ना, तो मेरे साथ हदीस भी है, ये सुनने अभी दाऊद की हदीस, अगर आपने डिस्कस की उधर भी तो मैं जाके देख लूंगा, नो प्रॉब्लम जी। उस हदीस में क्या है कि रावी ने 2 हदीसों को मिला दिया है। अबू दाऊद की उस हदीस में वो सही हदीस नहीं है, 2 हदीसों को एक कर दिया है, और इस तरह बहुत सारी हदीसों में होता है। शुरू हदीस में क्या है, अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये पूछा जा रहा है कि क्या तुम जानते हो कि सूरज कहाँ जाता है? उन्होंने कहा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। आखिर हदीस में आ गया कि सूरज जो है वो मरकरी वाटर में गुरूब होता है, जबकि वो अलग अलग हदीसें हैं। वो जो अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी की हदीस है वो सही तरीके से सही सनद के साथ मुस्लिम में आई है, कि जिसमें आपने पूछा कि तुम जानते हो सूरज कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं जानता। तो कहा कि ये सूरज अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और इजाजत लेता है कि तुलू हो या ना हो। ये पूरी हदीस है, ये एक अलग हदीस है, और जुल्करनैन के वाक़े के साथ इस हदीस का कोई ताल्लुक नहीं है। अबू दाऊद में दोनों हदीसों को मर्ज कर दिया गया है और ये गड़बड़ है। तो यानी वो अपनी सनद में ज़ईफ नहीं है, लेकिन वो इसको जैसे आप इल्लत कहते हैं उस सेंस में ज़ईफ है। हाँ, असल जो हदीस है अबू ज़र अल-ग़िफ़ारी वाली, वो आपको बुखारी और मुस्लिम में मिलेगी। ठीक है, तो उस पर इल्लत करके तो आप कहेंगे ये ज़ईफ है। बिल्कुल ठीक है, मेरा यही क्वेश्चन था। बाकी अगर आपने मुझे आगे वो रेफर कर दिया तो मैं फिर उधर चला जाऊंगा। चले ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, हमारे साथ हैं और उस जी भाई। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत